بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو کیا پہلے چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب اور کیسے کسی انسان کا وقت بدل جائے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، برے وقت سے اچھا وقت آنے والا ہو، تو اس انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ یعنی آپ اس بات کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں تو یہ سب باتیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بتائی ہوئی ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کسی انسان کے اچھے وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں ان نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان قریب اس سے اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، امیر المومنین، کسی انسان کو اس بات کے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت کب آئے گا یا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، وہ نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں؟ اس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ نشانیاں یہ ہیں، نمبر 1، فجر کی نماز کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں نماز فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا اس سے ایسا محسوس ہونے لگے کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کے وقت بدلنے والا ہے، اس نے زندگی میں ایک نئی اور روشن راستہ ملنے والا ہے، کیونکہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے سنا ہے کہ نماز فجر کے وقت اٹھنے والوں کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے خود نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کا علم اس شخص کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ اور پھر فرمائے، علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں وہ نور ڈال دیتا ہے، اور خود خدا جسے دین کا علم عطا کرے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس شخص کا کیا وقت شروع ہونے والا ہے اور برا وقت ختم ہونے والا ہے۔ نمبر 3، آزمائشوں میں صبر کرنے والا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پریشانی اور مصیبت سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ اس مصیبت پر صبر و شکر سے کام لیتا ہے یا میری نافرمانی
کرتا ہے، میری ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ آج جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اس کی روزہ عبادت بھی کرتا ہوں، یہ پریشانی اور مصیبتیں آخر میرے ہی مقدر میں کیوں؟ لوگ اکثر دکھ اور پریشانی کی حالت میں ایسا سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کو کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کو ناپسند فرماتا ہے۔ اسے ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے کہیں زیادہ دکھ درد اور مصیبت میں مبتلا ہوں، تاکہ اس کا دکھ درد کم ہو جائے اور اسے اللہ کا ادا کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان کے چہرے پر شادابی اور رونق آنے لگ جائے تو اسے سمجھ جانا چاہے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے، اس نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے اور کھلنے لگتا ہے۔ ایسے انسان پر ہر وقت دنیا کے سامنے خوشی کا اظہار کرتے وقت ایسا لگنے لگ جاتا ہے کسی انسان سے بڑا پرسکون دنیا میں کوئی نہیں اور ہر وقت ہر حال میں خوش نظر آتا ہے۔ تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہے کہ اس کی زندگی میں خوشی آنے والی ہے اور اس کا وقت بدلنے جا رہا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی امید سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، قناعت کرنا۔ ناظرین کرام، قناعت کا مطلب ہے حلال طریقے سے جتنا مل جائے اس پر راضی رہنا، زیادہ ہرس اور لعنت سے ہمیشہ بچ کے رہنا۔ ایسا شخص بھی کبھی بھی شکوہ شکایات نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو جو بھی کرتا ہے میرے لیے بہتری کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جاتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن چکا ہے۔ اس کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، یہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اسے سمجھ جانا چاہے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔